وعلى أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ اگر اہل کتاب سے مجادلہ ہو تو احسن طریق سے آپ ان سے بات کریں. ہاں، وہ لوگ جنہوں نے اس کے باوجود بھی حق نہیں سمجھا، الا الذین ظلموا منہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پھر بھی ظلم کیا اور قتال پہ تیار ہوئے تو پھر ان سے قتال جائز. اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر ہمیں حکم دیا ہے کہ جو قرآن پاک کے دلائل کے بعد، وضاحت کے بعد، کلام کے بعد پھر بھی اپنے کفر پہ، اعراض پہ، انکار پہ قائم رہے تو اب ہم پھر تلوار سے مقابلہ کریں. قال مجاہد: الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر وہ لوگ جو اہل الحرب ہیں، یعنی جو ہر وقت مسلمانوں سے قتال کے در پہ ہیں، تو پھر ان سے ہمیں بھی جہاد کرو. ومن امتنع منہم من نداء الجزیۃ، اور جو لوگ جزیہ بھی نہ دیں، مسلمانوں کے تابع بھی نہ ہوں، اسلام بھی قبول نہ کریں، تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا. اور اس کے بعد اللہ فرماتی ہیں: وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، أي إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه، وهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا. اللہ پاک نے فرمایا اور آپ ایک جامع بات کریں کہ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے اور اس پہ جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی وہ نہیں تمہاری بات کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے، کیونکہ یہودیوں نے تورات کو بدل ڈالا اور اسی طرح انجیل بدل ڈالے گئے اور آج بھی وہ صحیح بات نہیں ملتی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ نہ تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں خدا جانے انہوں نے بدل دیا ہو، اور نہ ہی ہم تکذیب کر سکتے ہیں خدا جانے سچی بات ہے. تو لہذا ہم وہاں ایمان مجمل کہیں گے کہ اللہ کی تمام کتابوں پر جو اللہ نے اتاری ہیں ہمارا ایمان ہے، نہ وہ جو انہوں نے بدل ڈالی ہیں، نہ وہ جس میں انہوں نے تعویلات کر ڈالی ہیں. تو ہمارا ایمان اللہ کے قرآن پہ ہے اور ان کتابوں پہ ہے جو اللہ نے اتاری ہیں اپنے انبیاء
اور اپنے رسولوں پر۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا اخبروا بما لا نعلم، کیونکہ جب وہ ہم کو خبر دیتے ہیں کسی بات کی جس کو ہم نہیں جانتے کہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو اب ہم اس کی تکذیب کیسے کریں؟ قد یکون حقا، ہو سکتا ہے وہ بات سچی ہو، اور ہم اس کی تصدیق کیسے کریں؟ یکون باطلا، ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو۔ ولکن نؤمن بہ ایمانا، ہم ایمان لائیں گے، لیکن ایمان اجمالی طریقے سے اس شرط پر کہ ان یکون منزلا، جو اللہ نے اتاری ہے، لا مبدلا ولا مؤولا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تاویل کی جائے۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علی بن المبارک یحیی بن ابی کثیر النبی سلمت النبی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانیہ ويفسرونها بالعربیہ لأهل الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال کان اہل الکتاب، اہل کتاب جو تھے وہ تورات چونکہ عبرانی زبان میں ہے، وہ تورات عبرانی میں پڑھتے اور اس کا ترجمہ کر کے مسلمانوں کو عربی زبان میں بتلاتے۔ اصل کتاب جو ہے وہ عبرانی میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن ہے جو عربی میں اتارا ہے، ورنہ جتنی سابقہ کتب ہیں یا وہ عبرانی میں ہیں یا سریانی میں ہیں، لیکن صرف قرآن جو ہے وہ عربی میں۔ تو اب اہل کتاب اس کی تفسیر بیان کرتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی نہ تم تصدیق کرو اور نہ تم ان کو جھٹلاؤ، بلکہ یہ کہو قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، کہ ہمارا ایمان تو اس کتاب پہ ہے جو اللہ نے ہمارے پیغمبر کی طرف اتاری ہے اور جو تمہارے نبیوں پہ اتری ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود برحق اور تمہارا معبود ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی خدا کے ماننے والے ہیں۔ وهذا الحديث تفرد به البخاري رحمه الله تعالى، وقال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن عمرو قال أخبرنا يونس الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم۔ قال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابھی نملہ انصاری نے خبر دی، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں کہ ایک یہودی آیا اور ایک جنازہ آیا۔ تو یہودی نے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تتکلم هذه الجنازہ، کیا یہ میت بولے گی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں۔ فقال الیہودی وانا اشہد انها تتکلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بولے گی، یعنی کیا بنا قیامت میں یا موت کے بعد؟ آپ نے فرمایا وقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ جب اہل کتاب تم سے کوئی بات کریں نہ تو تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ اجمالاً کہو قولوا آمنا باللہ وکتبہ ورسلہ، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان ہے۔ فإن كان حقا لم تكذبوهم، اگر وہ بات سچ ہے تو تم ان کو نہیں جھٹلاؤ گے، وإن كان باطلا لم تصدقوهم، اور اگر وہ بات غلط ہے تو تم نے تصدیق بھی نہیں کی ہے، تو تم یہ کہو کہ ہمارا اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہے۔ اب تمہاری بات کا تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ وہ سچی ہے یا غلط ہے، تم ایک اجمالی بات کہہ دیں کہ جو اللہ نے کتابیں اتاری ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ اب آگے تم نے بدل ڈالی ہے تو تم خدا کو خود جواب دو۔ قلت ابو نملة هذا هو عمارة وقيل عمار وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو فصل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابو نملہ جس کی کنیت ہے، بعض علماء کہتے ہیں اس کا نام عمارہ تھا، بعض کہتے ہیں اس کا نام عمار ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں اس کا نام عمرو بن معاذ بن زرارة الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثم ليعلم ان اکثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان، کہ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ اکثر جو روایات بیان کرتے تھے وہ جھوٹ ہوتی تھی، بہتان ہوتی تھی۔ لأنه قد دخلوا تحریف وتبدیل وتغییر وتعویل، کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالتے، اللہ کی کتابوں میں تغییر و تبدیل کرتے۔ وما اقل الصدق فیہ ثم ما اقل فائدۃ کثیر منہ لو کان صحیحا، تو اس میں کوئی سچائی ہوتی بھی نہیں ہے، جب سچائی نہیں تو فائدہ بھی نہیں۔ قال ابن جریر حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا سفیان سلیمان بن عامر ان عمارة بن عمیر انه رئیس بن زہیر ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تسألوا اہل الكتاب عن شیء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا اما ان تكذبوا بحق او تصدقوا بباطل فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ اہل کتاب سے تم کچھ بھی نہ پوچھا کرو، کیونکہ اہل کتاب کی یہ عادت ہے کہ وہ کبھی تمہیں ہدایت نہیں کریں گے، کبھی تمہیں سیدھی بات نہیں بیان کریں گے، اور کیسے کریں، وہ خود تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اگر ان سے بات پوچھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ جانے کبھی وہ سچی بات کریں اور تم تکذیب کر بیٹھو، اور کبھی وہ جھوٹی بات کریں اور تم مان بیٹھو، کیونکہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، جیسے اصحاب مال کی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ تدعوہ الی دینہ، تاکہ اپنے دین کی طرف تم کو بلائیں، تو وہ لہذا غلط باتیں کر سکتے ہیں۔ جب بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی اہل کتاب سے نہ پوچھیں۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شہاب ان عبد اللہ ابن عباس قال كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل اليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث تقرؤونه محضا لم يشب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، تم اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو کسی چیز کو؟ اللہ نے تر و تازہ قرآن تم پہ اتارا، تمہارے پیغمبر پہ اتارا ہے۔ اللہ کا قرآن کوئی پرانا تو نہیں ہو گیا، اللہ کا قرآن تازہ ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کے قرآن پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں کوئی تحریف تغییر تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، اس کے زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔
اس لیے فرماتی ہیں کہ جب جبریل امین لے کے آتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم و حمید کا اتارا ہوا قرآن ہے، اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا وَغَيَّرُوا وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن نے تم کو بتلا دیا ہے، قرآن نے تم کو خبر دے دی ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہے، اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں لکھ کے زیادتی کر ڈالی ہے۔ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ۔ آپ نے فرمایا میرے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پہ اعتماد نہیں، اور کبھی اہل کتاب تم سے آ کے قرآن کے بارے میں تو نہیں پوچھتے، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم ان کی کتابوں کے بارے میں پوچھو، جبکہ ان پہ اعتبار نہیں ہے اور وہ تحریف و تبدیل و تغییر کے ماہر ہو چکے ہیں، اور اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وقال البخاری وقال ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن انه سمع معاویہ رضی اللہ عنہ يحدث رات من قریش بالمدینہ وذکر کعب الاحبار۔ فرماتی ہیں کہ حضرت معاویہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کعب احبار کے حوالے سے بات کی، فقال ان كان من اصدق هؤلاء المحدثین الذين يحدثون عن اهل الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، کہ اگر ان کا کوئی سچے سے سچا بندہ بھی روایت کرے تو خوف ہے جھوٹ کا، کیونکہ ان کو عادت ہے اللہ کی کتابیں بدل ڈالتے ہیں۔ قلت معناه انه يقبل الكذب لغة من غیر قصد، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ معنی یہ ہے کہ وہ آمدن جھوٹ نہ بھی بولے تو لغت کے اعتبار سے بغیر ارادے کے بھی کوئی بات ہو جاتی ہے، لأنه يحدث عن صحف وهو يحسن بها الظن، اور وہ کتابوں سے دیکھ کے بیان کرتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، وفيها أشياء موضوعة مكذوبة، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل جھوٹی ہیں، جو بالکل گھڑی ہوئی ہیں، لأنهم لم يكن في ملة حفاظ المتقنون كهذه الأمة العظيمة۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ان سابقہ امتوں میں کوئی حافظ تورات نہیں ہوتا تھا، کوئی حافظ انجیل نہیں ہوتا تھا۔ یہ نعمت اللہ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے امت محمد مصطفیٰ کے سینوں کو قرآن کا ظرف بنا دیا ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، بیت العزہ میں بھی محفوظ ہے، اور حضور کی امت کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ یعنی آج 1427 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک اعراب بھی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے پہلے کسی کتاب کو نہیں ملی، کسی یعنی نہ تورات کو، نہ انجیل کو، نہ زبور کو۔ یہ شرف جو ہے صرف اللہ کے قرآن کا ہے، کیونکہ پہلی کتابوں نے ختم ہو جانا تھا اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ قیامت تک ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا دی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَمَا ذَلِكَ وَقُرْبِ الْعَهْدِ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو اس امت کے اندر بھی بہت جھوٹی قصے بنائے جاتے ہیں، وَنَحَى اللَّهُ تَعَالَى عِلْمَ ذَلِكَ كُلٌّ بِحَسْبِهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اور اللہ نے جن کو قرآن کی علم سے نوازا ہے وہ کافی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، مامون ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ
وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور جن کو ہم نے پہلے کتابیں دی، کتاب کا علم دیا، وہ ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو صحیح ایمان لائے اور اس کا انکار نہیں کرتے اللہ کے قرآن کا مگر جو کافر ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے میرا مدنی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، قرآن کے اترنے سے پہلے آپ نے کبھی نہیں پڑھا، کبھی کوئی کتاب کی تعلیم حاصل نہیں کی، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی لکھا ہے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ یہ قرآن بھی بنایا ہے، تو آپ نے تو کبھی نہیں پڑھا، نہ آپ کسی مدرسے میں گئے، نہ آپ نے تعلیم حاصل کی، نہ آپ لکھنا پڑھنا جانے، اور 40 سال کے بعد یکدم اللہ کا قرآن آئے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ جو ہے اس میں شک کرتے، لیکن اب تو کسی کو شک کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ کھلی ہوئی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دی ہے۔ اللہ کی ان آیات سے کوئی انکار نہیں کرتا مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی قرآن کی صداقت بھی واضح ہے اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی صداقت بھی واضح ہے۔ اب بلا وجہ کوئی شبہ کرے تو کرے، لیکن ورنہ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور مکے میں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن ان کے سامنے گزرا ہے، آپ کی جوانی ان کے سامنے گزری ہے، آپ نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، اور 40 سال کے بعد جب پہاڑ سے اترے تو ایسا کلام لے کے آئے جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ۔ لیکن اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ علماء کا اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا حضور لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے۔ بہت سارے علماء اور ائمہ فرماتے ہیں کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ ایک تو یہی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن آنے سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور دوسرا حضور کا لقب ہے النبی الامی، تو امی بھی کہتے ہیں عرب میں، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ آتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اسی طرح حضور کی امت بھی اغلب امیین، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لقب دیا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا جانتے ہیں،
کی دلیل یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کاتب المعاہدہ جو ہیں حضور کی جانب سے سیدنا علی ہیں اور کفار کی جانب سے جو آئے سہیل ابن عمرو ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول رب العالمین، تو کافروں نے فوراً دو اعتراض کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے لکھا ہے الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے، ہمارا جو ایمان ہے کہ خدا ہے تو بس اللہ بسم کا اللہم یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن الرحمن الرحیم یہ ہم نہیں جانتے. حالانکہ وہ جاہل تھے، معنی یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں، اس میں ذات جو ہے وہ تو اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حمید ہے، حکیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، یہ تو صفات ہیں. لیکن بہرحال ایک تو دشمنی تھی اور ایک جہالت تھی. انہوں نے کہا حضور لکھیں بے اسم کا اللہم، اللہ تیرے نام کے ساتھ. حضور میں ٹھیک. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاہدہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو حضرت علی کو حکم دیں وہ لکھے من محمد ابن عبد اللہ. اگر ہم آپ کو رسول مانتے، اگر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے تو پھر لڑائی کیوں کرتے؟ تو ہم جھگڑے ہی کیوں کرتے؟ ہم آپ کو عمرے سے روکتے ہی کیوں؟ ہم تو آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں، لہذا آپ لکھیں یہاں من محمد ابن عبد اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہو یا علی وہ لکھا ہوا کاٹ دو، لکھو من محمد ابن عبداللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی عشق رسول میں جذبے میں آ گئے، جوش میں آ گئے، جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا اللہ اب ہو یا رسول اللہ، میں رسول اللہ پہ کیسے قلم پھیر دوں؟ ان کا ایمان نہ ہو لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی کاٹ دو. اب حضرت علی بھی محبت کے جوش میں ہیں، کہتے ہیں واللہ لا ابہو یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں کبھی آپ کے نام پہ قلم نہیں پھیروں گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کتاب لکھ رہے ہو یا کوئی خط لکھ رہے ہو، جہاں اللہ یا اللہ کے رسول کا نام لکھو تو ادب سے لکھو. اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ آج کل جو رواج ہو گیا ہے نا، مثلا محمد اوپر سواد چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں، منع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے کہا یہ بھی توہین ہے، پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کا نام لکھ کر صرف چھوٹا سواد بنا رہے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے گھبراتے ہو، کیا بات ہے؟ پورا لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے عام لوگوں کی عادت ہے صحابہ کا نام لکھیں گے، حضرت ابی بکر اوپر لکھ دیں گے واہ یا واہ اور چھوٹا سا سواد. نہیں، حکم ہے کہ رضی اللہ عنہ پورا لکھو. یعنی تمہارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. 4000 صفحے کی کتاب لکھنے کا تمہارے پاس وقت ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نہیں ہے. تو
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوش میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ واللہ لا ابغو یا رسول اللہ، اللہ کی قسم حضور میں آپ کا نام رسول اللہ نہیں کاٹوں گا. تو حضور نے فرمایا اچھا مجھے دو. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے لے لیا اور وہاں قلم پھیر کے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا من محمد ابن عبداللہ. تو اس وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور لکھنا جانتے تھے، لیکن راجح بات جو ہے بعض علماء نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب دو باتوں میں تعارض پیدا ہو جائے تو محدثین اس کو جمع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب قرآن اترا ہے اللہ کا فرمان سچ ہے، حضور پڑھنا نہیں جانتے، اس لیے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ سے کہا کہ اقرا تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اللہ کا فرمان بھی سچا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف حدیبیہ کے موقع پر یہ بھی معجزہ ہے حضور کے معجزات میں سے کہ حضور پاک نے لے کے لکھ دیا، یہ معجزہ ہے. ورنہ اللہ کا قرآن سچا ہے کہ النبی الامی، اور کمال بھی اسی میں ہے کہ خود کسی سے نہ پڑھے اور پوری کائنات کو پڑھا دے. پڑھا ہوا آدمی تو باتیں کہہ سکتا ہے نا، کمال تو یہی ہے کہ رحمت دو جہاں سرزمین مکہ میں پیدا ہوں، کسی مدرسے میں تشریف نہ لے جائیں، کسی معلم کے پاس تشریف نہ لے جائیں، کبھی آپ نے تعلیمی سفر نہ کیا ہو، آپ کے اسفار ہیں تو تجارتی سفر ہے. ایک دفعہ آپ اپنے چاچے کے ساتھ سفر کیا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ 2 دفعہ سفر، اور ایک دفعہ آپ نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کے شام کا سفر کیا، تجارت کے لیے سفر کیا. اور اسی طرح یعنی یہ 2 سفر ہیں، اور دونوں سفر میں کوئی علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ ایک سفر میں تو جب آپ ابی طالب کے ساتھ ہیں، آپ راستے میں ہیں اور ایک راہب تھا بہت بڑا، ان کا نصرانیوں کا جیسے پیر ہوتے ہیں، ان کا منع ہوا راہب تھا بحیرہ، وہ کسی کو ملتا بھی نہیں تھا اور نہ کبھی اپنے عبادت خانے سے باہر نکلتا تھا. جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ بحیرہ کا راہب جو ہے وہ راہب آیا اور ابی طالب کو ملا، اور اس نے کہا کہ سردار مکہ تم جتنے لوگ ہو تجارتی قافلے میں، تم سب کو آج میری طرف سے دعوت. ابی طالب حیران ہو گیا، انہوں نے کہا یہ تو کبھی کسی کو ملتا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں ملا تھا، آج یہ ہمیں پتہ نہیں کیوں دعوت دے رہا ہے. اب جب دعوت کا اہتمام ہو گیا، سارے لوگ آ گئے، تو اس راہب نے پوچھا کہ حل بقیا احد، کوئی بچ گیا ہے جو نہ آیا ہو؟ تو ابی طالب نے کہا کہ ہاں، ایک میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے اور 13-14 سال کی عمر ہے، وہ اونٹوں کو لے کے گیا ہے، اس لیے وہ بھی آ جائے گا بعد میں. اس نے کہا عجیب بات کرتے ابھی طالب، میں نے جس کے لیے دعوت دی ہے وہ تو آیا ہی نہیں ہے، اسی کے لیے تو میں نے اہتمام کیا ہے، میں تمہارے لیے دعوت تھوڑی کی ہے. میں نے ابو طالب نے آدمی بھیجا، حضور کو بلا کے لے آئے.
اچھا خدا کی شان یہ ہے سارے لوگ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور جب آئے تو جگہ کوئی نہیں بچی اور آپ کی عمر مبارک بھی چھوٹی تھی، باقی سارے بڑی عمر کے لوگ تھے، حضور دھوپ میں بیٹھ گئے۔ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ فوراً درخت کا سایہ جو تھا وہ ڈھل گیا، وہ لوگوں کو چھوڑ کے حضور پہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد اس راہب نے کہا کہ ابی طالب یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں، سیدھی بات کرو، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اور عبداللہ جو ہیں وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، میرا بھتیجا ہے۔ بھتیجا بھی تو بیٹھے نا، سیدھی بات یہی کہو نا۔ اور اس نے کہا ابو طالب میرا کہنا مانو تو ان کو واپس مکے بھیج دو، آگے جتنے لوگ ہیں یہود ہیں سب ہیں وہ ان کے دشمن ہیں، اور میں نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے نبی هذه الامت، اس امت کا یہ نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، آپ کی ولادت محفوظ ہے، وقت ولادت کی کیفیات محفوظ ہیں، آپ کا بچپن محفوظ ہے، آپ کا دور رضاعت محفوظ ہے، آپ کی جوانی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، آپ کا غار حرا میں عبادت کرنے کے اوقات محفوظ ہیں، اللہ کے فرشتے جبریل کا اترنا محفوظ ہے، آپ کا سفر شام محفوظ ہے۔ تو یہی تو کمال تھا کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے نہیں پڑھا ہے، کبھی کسی مدرسے میں نہیں گئے ہیں، اور ایسے اللہ نے علوم عطا فرمائے کہ علوم الاولین والآخرین۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اگر آپ کو ہم پہلے پڑھا لکھا دیتے اور پھر قرآن اترتا تو لوگوں کو کوئی شک کرنے کا بہانہ بھی مل سکتا تھا کہ پتہ نہیں حضور نے خود لکھا ہو، لیکن جب آپ پڑھے ہوئے نہ ہوں اور قرآن پڑھیں تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ انکار کرنے والے جو ہیں وہ صرف ضد میں ہیں، ورنہ اللہ کا قرآن آیات بینات بالکل واضح ہے، اور جو اہل علم ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہے، اور اس کے انکار کرنا جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پر عمل کرنے کی، ایمان کی، اور قیامت تک اس پہ قائم رہنے کی توفیق دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ایک عورت حالت احرام میں بہرحال انڈیا سے حالت احرام میں آئی، جدہ پہنچی، جدہ آنے کے بعد اس کو حیض شروع ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ حیض آنے سے احرام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ عورت بدستور احرام میں رہتی ہے، خوشبو نہ لگائے، خوشبو صابن استعمال نہ کرے، ناخن نہ کاٹے، بالوں میں بلا وجہ کنگھی دے کے بالوں کو نہ گرائے، اور یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں۔ اور جس دن پاک ہو جائے غسل کر لے سادہ پانی کے ساتھ، اور کپڑے بدل کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے بال کٹا دے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ لیکن اب آپ نے دو غلطیاں کی۔ ایک تو حالت حیض میں خاوند نے اپنی بیوی سے جماع کیا،
اور حیض کی حالت میں خامد کا بیوی سے ملنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اللہ نے فرمایا کہ حیض کی حالت جو ہے یہ پاک پلیدی ہے، ناپاکی ہے، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہو۔ فلا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے ساتھ مجامعت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو ایک تو آپ نے یہ گناہ کیا کہ حالت حیض میں جماع کیا، اور دوسرا آپ نے گناہ کیا کہ حالت احرام میں آپ نے جماع کیا بیوی سے۔ حالانکہ حالت احرام میں تو بیوی سے کوئی شہوت والی گفتگو کرنا بھی منع ہے۔ فلا رفث ولا جدال فی الحج، یعنی جب احرام باندھے نہ رفث ہو، نہ فسوق ہو، نہ جدال ہو۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی توبہ کرو، اور خاوند جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرے جتنا اللہ اس کو توفیق دے، اور بیوی جو ہے پاک ہونے کے بعد مدینہ منورہ میقات پہ جا کے احرام باندھے، اور اگر آپ کے پاس قانونی اجازت ہے، اقامہ ہے، تو طائف سے بھی باندھ سکتے ہیں، طائف میقات ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے جوفہ رابو کے قریب، وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، وہ بھی میقات ہے۔ عورت جا کے وہاں سے اسی نیت سے احرام باندھے کہ جو عمرہ میں نے فاسد کیا ہے اس کے بدلے میں عمرہ کر رہی ہوں، اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، حد حرم میں بکری ذبح کر کے غریبوں کو اس کا گوشت کھلا دیں۔ واللہ اعلم۔ میرا بھائی، حج افراد میں حج کی بکری دینا واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اگر کسی کو پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، وہ خود شوق سے کرنا چاہتا ہے تو منع نہیں۔ اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج مبارک میں 100 اونٹ ذبح کیا، حالانکہ ایک اونٹ کیا، ایک بکری ہی کافی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ مبارک ذبح کیا، اور تقریباً 63 اونٹ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا کہ تم میری طرف سے ذبح کر دو۔ تو اس لیے حج افراد آپ بدل کر رہے ہیں یا اپنا کر رہے ہیں، آپ پہ حج کی بکری واجب نہیں ہے۔ اگر اللہ پیسے دے ضرور کرو، بہت بڑا ثواب ہے۔ کہتے جی کہ جب ہم طواف کی نیت کرتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم نیت میں کہیں کہ یا اللہ میں طواف کرتا ہوں 7 چکر؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا زبان سے۔ یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہم انی ارید طواف بیتک 7 اشواط للہ تعالی، یہ تو بات سکھانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ لوگ جانتے نہیں بیچارے نیت کیا ہے، ورنہ نیت دل میں ہوتی ہے۔ میں یہاں سے چلا انشاءاللہ ارادہ ہے طواف کروں گا، بس یہی نیت ہے۔ نیت ہے تو جا رہا ہوں نا، اگر نیت ہی نہ ہو تو ادھر کیوں جاؤں؟ اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں آج تاریخ کو انشاءاللہ احرام باندھ کے ظہر کی نماز مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر جو ہے مینا میں پڑھیں۔ 9 تاریخ کو فجر ہونے کے بعد
سورج نکلنے کے بعد آپ منا سے عرفات جائیں اور سارا دن عرفات میں رہیں، ظہر اور عصر عرفات میں پڑھیں، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہ پڑھیں، عرفات سے روانہ ہوں مزدلفہ کے لیے، مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں اور رات مزدلفہ میں گزاریں، صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، بوڑھی عورتیں ہیں، وہ رات کو نمازیں پڑھ کے کچھ دیر بیٹھ کے چل پڑیں تو جائز ہے۔ جو تندرست ہیں، ہمت والے ہیں، اور حضور کا عمل مبارک بھی یہی ہے کہ آپ صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں اور صبح کی نماز پڑھ کے دعائیں کر کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے مینا کی طرف چل پڑیں۔ اب 10 تاریخ ہو گئی، آپ مینا میں آ گئے۔ جمرۃ العقبہ یعنی جس کو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، اس کے پاس آ کے 7 کنکریاں مارے۔ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے جا کے قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد سر پہ اسرا پھروائیں۔ اب آپ کا احرام ختم ہو گیا، غسل کرو، کپڑے پہنو، مکے میں آگے طواف زیارت کر لیں، صفا مروہ دوڑ لیں، پھر واپس مینا چلے جائیں۔ 11 اور 12 کو بھی مینا میں رہیں۔ 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے کنکریاں مارنے کے بعد آپ مکے آ جائیں تو اجازت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو رات رہ کر اور 13 تاریخ کو صبح کے بعد کنکریاں مار کے آئیں تو وہ بھی اجازت ہے، جو آپ کو آسانی ہو۔ طواف کی نماز جو ہے یعنی 2 رکعت طواف جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ 2 رکعت سنت ہے۔ بہرحال حضور نے کبھی ایسا طواف نہیں کیا کہ 2 رکعت نہ پڑی۔ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، لیکن غیر محرم عورتوں سے لگنا، دھکے دینا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اگر موقع ملے تو الحمدللہ، نہ ملے تو کوئی ضرورت نہیں دھکے کھانے کی۔ 8 تاریخ کو جب آپ احرام باندھیں گے، مینا جانے کے لیے پہلے طواف کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ اپنے گھر سے احرام باندھیں، 2 رکعت پڑھیں، لبیک پڑھتے ہوئے مینا چلے جائیں۔ کہتے جی کہ مسجد مزدلفہ سے باہر، مزدلفہ کے مسجد کے امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھیں، دائیں اور بائیں روڈ ہے، تو دائیں اور بائیں مقتدیوں کی نماز صحیح ہے۔ اگر صفیں ملی ہوئی ہیں، روڈ ہے، کوئی بات نہیں۔ یہاں نہیں دیکھا آپ نے 27 کی رات میں یا 29 رمضان کی رات میں مسئلے کے آخر تک میں صرف صفیں تھی اور الحفائر میں صفیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف یہ کوشش کریں کہ امام سے آگے نہ ہو جائیں، لیکن دائیں بائیں جتنی صفیں بڑھتی جائیں کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ کتنی قضا ہوئی ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ توبہ کرو،
اللہ تبارک و تعالی توبہ کے ساتھ گناہ معاف کر دیں گے. وہ تمہاری دل کی نیت کو جانتے ہیں کہ تم سچی توبہ کر رہے ہو یا ایسے کر رہے ہو. اور اس کے بعد فقہائے احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد ہو یا نہ ہو اندازہ کر کے قضا پڑھتا رہے. ایک آدمی اندازہ کر لیتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا 15 سال میں, میری عمر ہو گئی ہے 25 سال, اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کی نمازیں بنی. میں نے تقریباً نمازیں کتنے سال چھوڑی ہیں؟ 1 سال, 2 سال, 3, 4, 5, کب؟ تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نفل کے بجائے قضا نمازیں پڑھتا رہے تاکہ اس کے سر سے ذمہ داری ادا ہو جائے. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. جب اس بندے نے توبہ کر لی ہے تو اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نماز جب قضا ہوئی تو آپ نے قضا پڑھی. حضور کی نمازیں جب غزوہ احزاب کے موقع پہ مدینہ منورہ میں قضا ہوئی ہے تو آپ نے قضا پڑھی ہے. ورنہ آپ بھی فرما دیتے بھی استغفر اللہ پڑھ لو بس کافی ہے. تو بہرحال آپ اپنی کوشش رکھیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ آدمی جو بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کے اجر اور محنت کو ضائع نہیں کرتا. ہم جتنی نمازیں قضا پڑھیں گے چلو ہم نفل پڑھتے رہے اس سے تو بہتر ہو جائے گا. ایک نفل کا ثواب ہے, ایک فرض کا ثواب ہے. تو بہرحال کوشش کریں, سب سے پہلے تو توبہ کریں. میں پاکستانی ہوں, مدینہ منورہ سے عمرہ کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں مکہ آیا. حج کرنا ہے تو اب آپ نے رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا. رمضان میں عمرہ کیا ہے وہ الگ بات ہے, رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا. آپ کا حج حج افراد ہے. آپ صرف حج کی لبیک پڑھیں گے, لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک, اور آپ پر قربان بکری حج کی واجب نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ 4 سال پہلے میرا بیوی سے جھگڑا ہوا تھا. میں نے ایک سانس میں بیوی کو کہا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. ماشاءاللہ مسئلہ جلدی پوچھ رہے ہو, کچھ اور صبر کرتے. 4 سال کیا ہے, 8-10 سال کے بعد پوچھتے تو بہتر نہیں تھا. اس کے بعد 1.5 مہینے میں ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ 1 طلاق ہوئی. پھر میری سلو ہو گئی, بچی پیدا ہوئی, ٹھیک ہو گیا. 1 ہی طلاق دی تھی نا آپ نے. جب سانس میں کہا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو 1 ہی تو ہے, اور کیا ہے. تمہیں کیوں شبہ ہے کہ یہ 1 نہیں ہے؟ کوئی گڑبڑ ہے, اس کا مطلب ہے. یعنی یہ تو تمہارے لکھے ہوئے کو اندھا بھی پڑھے تو وہ بھی کہے گا 1 ہے. تمہیں کیوں شبہ ہے؟ اگر یہی بات ہے تو کوئی حرج نہیں. تم نے 1 طلاق دی, 1.5 مہینے کے اندر رجوع کر لی, آپ سلو کر لی, بچی پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. کہتے جی کہ اگر مثلاً ایک آدمی نے حرم مکہ میں 1 قضا نماز ادا کر دی تو 1 کا 1 لاکھ ہے, تو گویا ساری زندگی کی ادا ہوگی. پھر تو باقی بھی نہ پڑھو نا, جان چھوٹی. جس نے 5 نمازیں پڑھنی, 5 لاکھ نماز درج ہو گئی, بس علیکم السلام. پھر پڑھنے کی کیا ضرورت؟ 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے, 1 لاکھ نماز نہیں لکھی جاتی.
یعنی جو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہمیں 1 پہ مل رہا ہے. یہ نہیں کہ ہماری 1,00,000 نماز لکھی گئی باقی چھٹی ہو گئی. کہتے ہیں جی کہ دوران سفر میں اگر ہم سنتیں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں. سفر میں سنت نفل پڑھنا ہمارے لیے معاف ہے، لیکن یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی پڑھ لے تو منع ہے، ٹائم ہے، فارغ بیٹھے ہو 6 پڑھ لو. لیکن اگر نہ پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے رعایت دی ہے تو فائدہ اٹھاؤ. اللہ پاک نے ہمیں رعایت دی ہے کہ فرض کو بھی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کر دیا، سنت اور نفل ہمیں معاف کر دی، تو فائدہ اٹھائیں اللہ کی رخصت سے. لیکن اگر کوئی پڑھے، صحابہ میں بھی ہوتا تھا کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم میں بعض لوگ روزہ رکھتے تھے، ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے، اور جو روزہ نہیں رکھتے تھے ہم ان پہ بھی اعتراض نہیں کرتے. اسی طرح بعض صحابہ سفر میں بھی سنتیں پوری پڑھ لیتے، تو پڑھنے والے پر بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اور نہ پڑھنے والے کو بھی نہیں کہا جاتا تھا تم نے سنت کیوں چھوڑی ہے، مسافر ہے، سنت معاف ہے. ایک قضیہ زوجیہ کا جو حل ہے نا جی، آپ دارالفتاء سے حل کریں انشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ جب حج کر کے آئیں گے تو طواف زیارت کرنے کے بعد صفا مروہ بھی دوڑیں گے. بھئی عمرے میں دوڑتے ہو، جب عمرے میں دوڑتے ہو تو حج میں کیوں نہیں دوڑو گے؟ یعنی اتنا عقل اللہ نے نہیں دیا ہے کہ اگر عمرے میں طواف کے بعد صفا مروہ ہے تو حج میں کیوں نہیں؟ ایک موٹی بات ہے، کامن سینس ہے، آدمی کو خود بھی تو عقل ہو نا کہ میں جب حج کر رہا ہوں تو حج میں بھی لازم بات ہے کہ طواف زیارت کے بعد مجھے صفا مروہ دوڑنی ہے. کہتے ہیں کہ پچھلے سال میں عمرے کرنے آیا تھا، جہاز میں میقات سے جہاز گزر گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو آپ احرام اپنے ایئرپورٹ سے باندھتے، میقات سے پتہ کیوں نہیں چلا؟ آپ تو احرام باندھ کے جہاز میں بیٹھتے. بہرحال کہتا ہے کہ وہ میں نے میقات گزر گیا، پھر پاکستان میں جا کے ایک دمبا دے دیا تھا، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب آپ نے جو میقات سے تجاوز کیا تھا اس کے بدلے میں عمرہ بھی کریں اور ایک بکری یا دمبا یا جو بھی اللہ توفیق دے مکے کی حد حرم میں کاٹیں. یہ نہیں ہوتا کہ دم پڑ جائے تو ہم اپنے ملک میں ادا کر دیں. دم ہو یا دم احسار ہو یا دم جبر ہو یا دم تمتع ہو یا دم قران ہو، سب ہم نے حد حرم کے اندر دینا لازمی ہے. اگر کوئی آدمی اب آ گیا نا وہی ایک سانس والا کہ ایک سانس میں 3 طلاق دیا، ہاں اب آ گیا نا مسئلہ، نکل آیا، میں نے کہا کوئی گڑبڑ ہے. اگر ایک سانس میں 3 طلاق دے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 3 ہی ہوتی ہیں، پھر حلالے کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اہل حدیث رحمت اللہ علیہم وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس ہے اور ایک ہی دفعہ میں اس نے 3 دفعہ طلاق دی ہے تو یہ ایک شمار ہوگی اور اس کو رجوع کرنے کا حق ہے. بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اس سرزمین میں رہتے ہیں تو کسی دارالفتاء میں جا کے اپنا قضیہ رکھیں اور صحیح لکھیں، اس میں کوئی لفظ ادھر ادھر نہ لکھیں، جو اللہ کے نزدیک حقیقت واقعہ ہے وہ لکھیں.
شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے کوئی مشکل حل فرما دیں۔ بہرحال احناف کے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے بڑا سخت ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس موضوع میں نہیں